اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بہدایۃ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل محمد اجمعین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی 18 ذی الحج آج عید غدیر کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے سب سے پہلے تمام احباب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ دعا تعالیٰ سے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں غدیر کو سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غدیر کا دن نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اتنا عظیم دن ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء نے 18 ذی الحج کو غدیر کے عید کے دن کے طور پہ منایا ہے۔ اس عید کو، اس روز کو آسمان میں جو نام دیا گیا ہے وہ روز عہد معہود، اور زمین میں اس کا نام رکھا گیا ہے میثاق ماخوذ و جم مشہود۔ اس کی اہمیت بالخصوص محمد وعلی محمد کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللهم صل على محمد کہ روز جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مسلمان کی عید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا وہ کون سی عید ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ یعنی 18 ذی الحج کا یہ دن ہے کہ جس دن کو ان 3 عیدوں کے علاوہ عید کا دن کہا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑا اور شرف والا دن ہے۔ یعنی ان تینوں عیدوں سے بھی زیادہ شرف ہے جس کو عید اکبر کہا گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس دن کیا عمل کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں، آپ خدا کی عبادت کریں، آپ محمد علیہ محمد پر درود پڑھیں، اور جتنا ہو سکے صدقہ دیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ ابی نصر بزنتی انہیں فرماتے ہیں کہ اے ابی نصر، تم 18 ذی الحج کو جہاں کہیں بھی ہو، اگر ممکن ہو تو نجف اشرف حرم امیر المومنین پہنچو، وہاں جا کے امیر المومنین کی زیارت کرو کہ اس زیارت کا ثواب 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس دن اگر کوئی انسان کسی غریب مومن کی، کسی مومنہ کی مدد کرتا ہے، اگر یہ بندہ 1 درہم بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو گویا ایسے ہے کہ جیسے 10,000 درہم راہ خدا میں خرچ کرنے کا اسے ثواب ملا۔ یہ اتنی اہمیت کا دن ہے۔ اس دن کے چند ایک اعمال تھے، کچھ ابھی بھی کیے جا سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا تھا جنہوں نے رکھا، سو رکھا جنہوں نے نہیں رکھا تو وہ تو آئندہ سال انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ دوسرا عمل ہے غسل کرنا، غسل ابھی بھی کیا جا سکتا ہے اس وقت بھی۔ تیسرا ہے 2 رکعت نماز ہے، وہ بھی ابھی پڑھی جا سکتی ہے۔ زیارت امین اللہ ہے، اس کو بھی اگر آپ چاہیں یہاں سے فارغ ہونے مغرب سے پہلے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور 2 رکعت نماز ہے جس کو اگر آپ چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور ان اعمال کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ عید روز غدیر کی اہمیت ہے۔ اب میں زیادہ مزاحمہ ہوں اور سوالات کی جانب بڑھوں گا۔ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی جو ہمارے موجود ہیں ڈاکٹر سید علمدار نقوی جو میرے دائیں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر ذوالفقار حیدر۔ تو سب سے پہلے میں آقا سید علمدار نقوی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ غدیر کہا جاتا ہے یہ واقعہ ہے کیا، اور یہ کیسے وقوع پذیر ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سی رہنمائی دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سب سے پہلے تو میں اس بابرکت دن کی مناسبت سے آپ سب کو اور تمام مومنین کرام کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ ابھی ہمارے عزیز نے غدیر کی فضیلت، اس دن کے فضائل، اس دن کے اعمال مختصر طور پر بیان کیے۔ روزہ غدیر کو عید کا دن قرار دیا گیا، دوسری آیات جو ہیں ان کے ساتھ شامل کیا گیا۔ اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم خود اس دن کو دیکھیں کہ اس دن میں ایسا کون سا واقعہ وقوع پذیر ہوا کہ جس کی وجہ سے یہ سارے اعمال، یہ ساری فضیلت، یہ ساری اہمیت اس دن کو دی گئی۔ واقعہ اگر ہم دیکھیں تو مشہور و معروف واقعہ ہے، اور ایسا واقعہ تاریخ اسلام میں جو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا کہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ واقعہ کیا تھا؟ مختصر طور پہ میں اس کی واقعے کی انفرادیت پر زیادہ زور دینے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ یہ تھا کہ 18 ذی الحج کو جب حج سے واپس آ رہے تھے، یہ پیغمبر کا آخری حج تھا۔ حج سے واپسی پہ مقام غدیر، جسے غدیر خم بھی کہا جاتا ہے، اس مقام پر آ کر پیغمبر رکے، اور پیغمبر نے جو پیچھے آنے والے تھے انہیں اپنے ساتھ ملحق ہونے دیا، جو آگے چلے گئے تھے ان تک پیغام بھیجا کہ آپ پیچھے آ جائیں، اور اس کے بعد سب کو میدان غدیر میں جمع کیا۔ کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، سخت گرم ماحول تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت حالت یہ تھی ہماری گرمی کی شدت کے ساتھ کہ ایک پاؤں اٹھاتے تھے، ایک زمین پر رکھتے تھے، اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنی ابا اپنے دوش سے اتار کے سب نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو سکے۔ پیغمبر نے اونٹوں کے پالانوں کا ایک ممبر بنایا اور اس پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا، طویل و عریض خطبہ، اور اس خطبے کے بعد پیغمبر نے سب لوگوں سے ایک سوال کیا کہ کیا میں تم سب سے زیادہ تمہارے نفوس پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے رسول خدا، آپ کا حق ہماری جان پر، ہمارے جسم پر، ہماری روح پر ہم سے زیادہ ہے۔ جب یہ اقرار ان سے لے لیا کہ میں تم پر زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، اب جناب رسول خدا نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر بلند کیا۔ راوی کہتا ہے کہ اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور وہاں پر اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا دی اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، کہ اے خدا تو بھی ان سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھتا ہو، جو اس سے دشمنی کرے اس سے تو بھی دشمن رکھ۔ یہ مختصر واقعہ جو ہے وہ غدیر میں پیش آیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے ایک اور عمل انجام دیا جسے معمولاً ذکر نہیں کیا جاتا۔ وہ عمل یہ تھا کہ پیغمبر نے امامہ لے کر امیر المومنین کے سر پر رکھا۔ امامے کے بارے میں عربی جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، عربی فرہنگ میں امامہ تاج پوشی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ دستار بندی کی جاتی ہے، جب بھی کسی بزرگ نے اپنا نائب تعین کرنا ہوتا ہے، اپنا خلیفہ تعین کرنا ہوتا ہے، اپنے بعد اپنے جانشین کو لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے، تو وہ اپنے سر، اس کے سر پر جو ہے وہ ایک پگڑی رکھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد جانشین یہ ہے۔ پیغمبر نے وہاں پر امیر المومنین کی دستار بندی، ہم اپنی زبان میں کہیں دستار بندی کی، اور امامہ امیر المومنین کے سر پر رکھا ہے، گویا امیر المومنین کی تاج پوشی کی گئی باقاعدہ۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی تھی، یمن کے لوگوں نے، چونکہ امیر المومنین نے جو مال غنیمت تھا اس مسئلے میں سختی کی، لہذا لوگوں کے دلوں میں کدورت موجود تھی۔ اس کدورت کو دور کرنے کے لیے پیغمبر نے سب کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد پیغمبر نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کے
دوست ہیں تاکہ وہ قدورت دور ہو جائے. حتیٰ ایک صحابی کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے. پیغمبر نے اس سے سوال کیا جب اس نے آ کر شکایت کی تو کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں رسول اللہ، میرے دل میں ان کی نسبت جو ہے وہ کینہ موجود ہے. تو وہاں پر پیغمبر نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، تم علی کی دشمنی چھوڑ دو. فقط اس تناظر میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کو اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں جو ہمارا اصلی نقطہ ہے کہ پیغمبر نے اتنا زیادہ اہتمام کیا، اتنی زیادہ تاکید کی اور جو اعمال وہاں پر انجام دیے، اگر اس واقعے کو دیکھیں فقط ایک معمولی سا اعتراض تھا تو پیغمبر کے تو ویسے بھی شہدائی تھے، چاہنے والے تھے، وہ تو دور ہو سکتا تھا. اتنا زیادہ اہتمام کر کے اس واقعے کو اب کس لحاظ سے اہتمام کیا جائے؟ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہر لحاظ سے انفرادیت کا حامل ہے. سب سے پہلے واقعے میں جو خطاب کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے. یہ کیسا خطاب ہے؟ آج تک سخت سے سخت دور میں جب پیغمبر پر مصائب آئے، مشکلات آئیں، مشکلات کا دور تھا، آزمائش کا دور تھا، پیغمبر کو کبھی بھی ایسا خطاب نہیں کیا گیا اتنے تحدید آمیز لہجے میں کہ اے پیغمبر کر دیجئے. اگر آپ نے نہ کیا، یعنی اس سے پہلے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول بڑے پیار سے خطاب ہوتا ہے، اور اس دور میں خطاب ہوتا ہے کہ جب بڑی مشکلات کا دور ہے. اب تو جو ہے وہ کوئی مشکلات ہی نہیں ہیں، اب تو سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، اب تو ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے. اب ایسی کون سی چیز رہ گئی ہے کہ جس کے لیے اتنا شدت کے ساتھ اسی پیغمبر کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ بس یہ خطاب انفرادیت کا حامل ہے. اس کے ساتھ کا دوسرا خطاب ہمیں نظر نہیں آتا. اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اہم پیغام تھا جو پیغمبر کو پہنچانا تھا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا کہ اس کے لیے ایسا خطاب کیا جا رہا ہو. نماز کے لیے، روزے کے لیے سارے احکام مکمل ہو چکے ہیں. بس خطاب، اس میں اگرچہ اب تفسیری نکات اپنی جگہ، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں فقط ایک فہرست وار ان انفرادی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا چلوں گا. بس یہ خطاب جو ہے وہ منفرد ہے. ایسا خطاب اس سے پہلے پیغمبر کو نہیں کیا گیا. یہ اس کی اہمیت پر دلالت کر رہا ہے کہ کوئی خاص نوعیت کا پیغام ہے جو پیغمبر نے پہنچانا ہے. دوسری چیز، اس کے لیے جو مکان انتخاب کیا گیا، اب اس کے لیے دوسرے مکان بھی انتخاب ہو سکتے تھے. اس کے لیے مکہ بہترین جگہ تھی، مدینہ بہترین جگہ تھی. وہاں پر مدینہ میں سارے چاہنے والے ہیں، سارے اصحاب ہیں، سارے انصار ہیں، مہاجرین ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ مدینہ میں کیوں نہیں اعلان کیا گیا؟ مکہ میں حج کا موقع ہے، سارے حاجی ہیں، ہر جگہ سے پیغمبر نے سب کو حکم دیا ہے کہ جو بھی ہو، جس طرح بھی ممکن ہو حج کے لیے تشریف لے آئیں. یعنی تاکید کی، لوگوں کو بلایا کہ جیسے بھی ہو حج کے لیے آ جائیں. کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی دوسرے مناطق سے آ رہا ہے، جہاں جہاں سے لوگوں سے ہو سکا انہوں نے سفر کیا اور حج کے لیے پہنچے. پیغمبر نے تاکید کی تھی کہ حج پہ آپ نے آنا ہے. اب حج پہ بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا، حج پہ کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ سارے حاجی موجود تھے، سارے چاہنے والے موجود تھے، سارے پیروی کرنے والے موجود تھے. وجہ کیا ہے کہ نہ مدینے میں کیا، نہ مکے میں کیا، ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو بالکل ویرانہ سا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ مدینے میں اس کی جگہ نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مدینے میں جیسے جیسے اسلام پروان چڑھتا رہا، اسلام ترقی کرتا رہا، اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو اسلام دشمن قوت تھی انہوں نے رنگ بدل کر اپنی دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا. جیسے جیسے اسلام کا بڑھاؤ ہو رہا ہے، اسلام ترقی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ منافقین بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے دشمن ظاہر تھا، اس سے مقابلہ کرنا بہت زیادہ آسان تھا، لیکن اب دشمن نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا. جنگ تبوک ہمارے سامنے، جنگ تبوک میں دشمن کو اپنی قوت دکھانے کے لیے پیغمبر اسلام روانہ ہوئے کہ دشمن کو پتہ چلے ہماری قوت کتنی ہے. لیکن اسی وقت جو یہ آخری دور کی جنگوں میں سے جنگ تبوک، اب اسی جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کو مدینے میں شدید خطرہ لاحق ہے. اسی لیے امیر المومنین کو مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ منافقین کے خطرے، چونکہ معلوم ہے کہ منافقین کا خطرہ اگر دبایا جا سکتا ہے، انہیں سرکوب کیا جا سکتا ہے فقط امیر المومنین کے ذریعے. مدینے میں نفاق اس قدر زیادہ ہے، اسی دور میں مسجد زرار بنتی ہے، اسی دور میں منافقین جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچتے ہیں. پس مدینے میں جگہ نہیں، اگرچہ تفصیلی بات ہے کہ کیوں اور حالات کیسے تھے، لیکن مدینے میں منافقین کی وجہ سے یہ کام
نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد مکہ ہے، مکہ میں حج ہے، ٹھیک ہے، حاجی ہیں، نمازی ہیں، سب پیغمبر کے چاہنے والے ہیں، لیکن اگر مکہ میں اعلان ہوتا تو آپ زندگی میں روزمرہ پیش آتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے جاتے ہیں، جب آپ کسی کام سے نکلتے ہیں تو آپ کا اصلی مقصد وہی کام ہوتا ہے، اگر آپ راستے میں کچھ دوسرے جب کام کرتے ہیں تو یہ آپ کا اصلی کام شمار نہیں ہوتا۔ اگر حج کے موقع پر اعلان کر دیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ سب اکٹھے تھے تو پیغمبر نے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا نا، پیغمبر اس کو مستقل حیثیت دینا چاہتے تھے، جیسے حج کی مستقل اہمیت تھی، پیغمبر چاہتے تھے کہ اس واقعے کی مستقل اہمیت ہو، اس کی انفرادیت باقی رہے، ورنہ یہ حج کے ضمن میں چلا جاتا، سب کہتے ہیں کہ وہاں پہ اکٹھے تھے، پیغمبر نے حج کیا، حج کے دوران پیغمبر نے ایک کام یہ بھی کیا تھا نا، پیغمبر چاہتے تھے کہ مستقل طور پر اس کا اعلان کیا جائے۔ اور مکان، زمان جو انتخاب کیا وہ بھی 18 ذی الحج پیغمبر نے اس کا انتخاب کیا، اور سب کو کہا کہ جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں، جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں، پھر اس مرکز پر سب کو جمع کر کے پیغمبر نے یہ کام کیا۔ یہ واقعہ غدیر کی انفرادیت تھی جو ہمیں کسی دوسرے واقعے میں نظر نہیں آتی، اگرچہ اس کے بارے میں اس کے جوانب میں دوسری تفاصیل موجود ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، فقط اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ واقع غدیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک منفرد واقعہ تھا، اس کے لیے پیغمبر نے باقاعدہ سے اہتمام کیا، اس اہتمام کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، یہ کسی کی قدورت دور کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مستقل طور پر یہ اہتمام کرنا بتلاتا ہے کہ پیغمبر اگر یہ اعلان کر رہے ہیں تو یہ فقط دوستی کا اعلان نہیں ہے، یہ رہبری کا اعلان ہے، یہ امامت اور جانشینی کا اعلان ہے۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے نہایت آسان انداز میں ہماری رہنمائی کی۔ میں اب وظیفہ کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ جیسے آج ہم نے بیان کیا کہ یہ واقعہ غدیر جو ہے نہایت اہمیت کا حامل ہے، تو کیا یہ واقعہ صرف شیعوں کا ہے، جیسا کہ عمومی طور پر یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور اسی کنسیپٹ کو لے کر ابھی جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ بائیکاٹ قدیر اور قدیر کو نہیں بنائیں، ایسے نام چلتا ہے، تو بتائیے گا کہ کیا یہ صرف شیعوں کا نظریہ ہے یا برادران اہل سنت میں بھی اس قسم کی کوئی جو ہے کچھ پایا جاتا ہے کتابوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضار گرامی کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے مولا کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور جو سوال کیا گیا ہے مجھ سے کہ کیا واقع غدیر کی جس نوعیت سے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا اس کا کوئی ذکر، کوئی تفصیل اہل سنت کی کتابوں میں یا ان کی تاریخ میں بھی ملتی ہے؟ ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر علمدار صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ایک متفقہ واقعہ ہے، شیعہ تاریخی کتابوں میں بھی، حدیث کی کتابوں میں بھی، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی، لیکن عملی طور پر اس واقعے کو جو اہمیت اہل تشیع کی جانب سے ملتی ہے وہ اہمیت اہل سنت کی جانب سے نظر نہیں آتی۔ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھا جائے، احادیث کی کتابوں کو دیکھا جائے تو دونوں مسالک میں متفقہ طور پر یہ واقعہ درج ہے، واقع غدیر ہو یا حدیث غدیر ہو، دونوں کا تذکرہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اہل سنت کی کتابیں بہت سی ہیں جن میں اس واقعے کا تذکرہ ہوا ہے، جیسے کہ المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے۔ اسی طرح اہل سنت اور اہل حدیث کے بہت ہی معتبر امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی کتاب مسند میں اس کا ذکر کیا ہے، سیوطی نے اپنی کتاب تفسیر کی کتاب در منصور میں ذکر کیا ہے، اسی طرح آلوسی نے اپنی تفسیر کی کتاب روح المعانی میں ذکر کیا۔ بہت سی کتابیں ہیں جن کا تذکرہ علماء تشیع نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب ہے الغدیر کے نام سے، جس کے رائٹر ہیں علامہ امینی صاحب۔ امینی صاحب نے اس ایک کتاب الغدیر میں بہت سی فراوان اہل سنت کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں جہاں پر اس واقعے کا ذکر ہوا ہے۔ میں بس روشنی ڈالوں گا ایک کتاب پر، اور وہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین۔ اس کتاب کا رائٹر ہے
حاکم نیشاپوری کے نام سے ایک فرد۔ حاکم نیشاپوری اہل سنت میں حدیث کے حافظ مانے جاتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، اور ان کے کام کی جو خصوصیت ہے، انفرادیت ہے، وہ یہ ہے کہ حاکم نیشاپوری نے حدیث میں جو کام کیا ہے وہ در حقیقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ حاکم کی کتاب کا نام ہے المستدرک۔ المستدرک نامی کتاب اس کتاب کو بولتے ہیں کہ آپ کا اپنا جدا مستقل کام نہیں ہے، بلکہ کسی اور شخص کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔ اور المستدرک جیسی کتاب میں حاکم نیشاپوری کا ادعا اور جو ان کا عمل ہے وہ اسی مطابق ہے کہ جو احادیث صحیح بخاری میں نہیں آئیں، صحیح مسلم میں نہیں آئیں، ان کے رائٹرز نے کسی بھی وجہ سے احادیث کا تذکرہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں نہیں کیا، حاکم نیشاپوری کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط اور ان کے معیارات پر جن احادیث کو پورا اترتے دیکھا ہے وہ احادیث میں نے جمع کی ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اس لیے اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے المستدرک علی الصحیحین، کہ جو دو صحیح کتابوں صحیح بخاری اور مسلم سے حدیثیں چھوٹ گئی تھیں مگر ان کے معیارات، ان کے شرائط پر، ان کے کرائٹیریا پر پوری اترتی تھی، وہ میں نے آ کر جمع کی ہیں۔ حاکم نیشاپوری نے کتاب المستدرک میں اس حدیث غدیر کا ذکر کیا ہے۔ 4576 نمبر حدیث سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس حدیث میں حاکم نیشاپوری یہی لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مڑے ہیں اور میدان غدیر میں پڑاؤ ڈالا ہے، وہاں پر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے داعی اجل کا پیغام نزدیک لگتا ہے اور میں اس پیغام کو قبول کر چکا ہوں۔ میں ان قریب تم لوگوں کے درمیان سے چلا جاؤں گا، مگر دو گراں بہا چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک ثقل اکبر ہے قرآن کریم اللہ کی کتاب، اور ہے ایک ثقل اصغر میرے اہل بیت اور عطرت طیبہ۔ تم نے میرے بعد دیکھنا ہے کہ ان دو ثقل کے ساتھ کیسے طرز عمل کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو۔ اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ اس کے بعد وہ حدیث فرمائی مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ۔ الفاظ مختلف ہیں روایات کے، کسی حدیث میں ہے فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اور اس حدیث میں ہے فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ۔ اس کے بعد والی حدیث میں پھر دوبارہ حاکم نیشاپوری اس روایت کو ایک اور طریقے سے نقل فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دوسری حدیث میں کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں لوگوں کو روکا تو پہلے یہ ارشاد فرمایا افتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے ہو اور اس بات کا اقرار کرتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ میں تمام مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک جملہ 3 دفعہ دہرایا، کیا تمہارا یقین ہے کہ میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ کیا تم مانتے ہو کہ میرا تمہاری جانوں پر زیادہ اختیار ہے؟ کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ میں رسول ہونے کے ناطے مومنین کی جانوں کا زیادہ مالک ہوں؟ 3 دفعہ اقرار لیا اور سبھی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم مانتے ہیں۔ اس اہتمام کے ساتھ اقرار لینے کے بعد نبی کریم نے فرمایا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کی جان پر میرا اختیار ہے اس کی جان پر علی کا اختیار ہے۔ لیکن حاکم نیشاپوری نے جو احادیث نقل کی ہیں اپنی کتاب المستدرک میں، اس کا اردو ترجمہ کرنے والے علماء نے یہاں پر معنی مولا، حاکم یا امام کا نہیں کیا۔ اردو مترجمین اس کا معنی کر رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ معنی میں فرق کر جاتے ہیں،
مگر ہم اس حدیث کے اہتمام کو دیکھیں کہ جس اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر الاسلام کی ولایت کا اعلان کیا، اس اہتمام کو دیکھیں تو یہ نہیں لگتا کہ ایک مددگار کو بلایا جا رہا ہو، ایک محبوب کی دوستی کا اعلان کیا جا رہا ہو، کیونکہ خود نبی کریم اس بات کا اقرار لے رہے ہیں کہ کیا میرا تمہاری جانوں پہ زیادہ حق نہیں ہے؟ سب نے کہا ہے یا رسول اللہ۔ جب ایک شخص کا آپ کی جان پہ حق ہے تو اس کی ایسی حیثیت ہے کہ وہ آپ پر حکم چلا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سلطنت کا، کسی ریاست کا، کسی ملک کا کوئی حکمران ہو اور اس کا ملک خطرے میں ہو تو اپنے ملک کے جوانوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بارڈر پر بھیج سکتا ہے، جنگ کا اعلان کر سکتا ہے، جہاد کا آرڈر دے سکتا ہے۔ اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ اس حکمران کا حق لوگوں کی جانوں پہ زیادہ ہے۔ اگر حکمران لوگوں کو جہاد کا حکم دے دے اور لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور جنگ کرتے ہوئے کچھ لوگ مر بھی جائیں، شہید ہو جائیں راہ حق میں، تو اس کا الزام اور قصوروار حکمران کو نہیں ٹھہرایا جاتا۔ حکمران کو حق حاصل ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے افراد کو استعمال کرے۔ بس رسول اللہ نے جب یہ کہا اور اقرار لیا کیا میرا تمہاری جانوں پہ زیادہ حق نہیں ہے، صاحب نے جب اقرار کر لیا تو پھر فرمایا بس جس کی جان پر میرا حق ہے، جو مجھے رہبر اور آقا اور حکمران مانتا ہے، اس کا مولا اور آقا علی ہے۔ یہ تذکرہ اہل سنت کی کتاب المستدرک علی الصحیحین سے نقل کیا گیا کہ انشاءاللہ ابھی گفتگو جاری ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ سب وضاحت فرما رہے تھے کہ کتب اہل سنت میں بھی، برادر اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ بدین لکھتا ہے۔ میں ویسے اللہ کے ساتھ جانے پڑھنا چاہوں گا، اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے جان کیا کہ کتب اہل سنت میں یہ چیزیں لکھتی ہیں، تو کیا کوئی ایسی، آپ نے پہلے بھی ہمیں بازی کی کہ شیعہ نزدیک یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ، تو کیا کوئی ایسی کتاب ہے کہ جو اس اہتمام کے مطابق لکھی گئی ہو کہ جو اس واقعہ بدین کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے بارے میں وضاحت کرتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسے کہ پہلے عرض کیا، میں اپنے موضوع کو وہیں سے آگے بڑھاتا ہوں کہ اس واقعے کی انفرادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ جیسے برادر عزیز نے ابھی عرض کیا کہ تواتر کے ساتھ ہر دور میں راویوں کی کثیر تعداد نے اس واقعے کو نقل کیا، کسی نے بھی اس واقعے میں تردید اور تشکیک کا اظہار نہیں کیا، کسی نے ایسا نہیں کہا کہ یہ واقعہ نہ ہوا ہو، نہ، تمام لوگوں نے تسلیم کیا کہ تاریخ میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب چونکہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ تھا، ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور کوئی بھی اس سے انکار نہ کر سکا، اور خود یہ پیغمبر نے یہ سارا اہتمام، اور در حقیقت تو خدا کی جانب سے تھا، یہ اہتمام سارا خدا کی جانب سے اسی لیے تھا کہ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ اب انکار تو ہو نہ سکا، اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ اب اس کے معنی میں تصرف کر دیا جائے، اس کے معنی کو تبدیل کر دیا جائے تاکہ اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت تبدیل ہو جائے۔ وہ معنی جو پیغمبر چاہتے تھے اب وہ معنی نہ رہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور ایسا معنی جو ہے وہ عام سا معنی سے مراد لیجیے۔ طول تاریخ میں سب کچھ چلتا رہا تاکہ اس معنی کو تبدیل کیا جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کی طرف سے بھی کتابیں لکھی جاتی رہیں کہ جن میں غدیر کا تذکرہ موجود تھا، اور ائمہ کی جانب سے روایات اور بڑے اہتمام سے عید غدیر منائی جاتی تھی، حتیٰ جو حکومتیں بعض قائم ہوئیں، مصر میں فاطمیہ کی حکومت تھی، بغداد میں آل بویہ کی حکومت تھی، ان حکومتوں میں غدیر باقاعدہ جشن کے طور پہ منایا جاتا تھا، اور اس دن چھٹی ہوا کرتی تھی، یعنی حکومت کی طرف سے رسمی طور پر چھٹی دی جاتی تھی اور غدیر کو منایا جاتا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرے بہت سارے جشن لوگوں نے شروع کر دیے کہ کسی طرح غدیر کی اہمیت کو کم کیا جا سکے، جیسے برادر عزیز نے بھی اشارہ کیا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ٹرینڈ یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ غدیر کو نہ منایا جائے، کہ غدیر کو منائیں گے، چونکہ جب غدیر کو منائیں گے امیر المومنین کی شخصیت مطرح ہوگی، اور بہت سارے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ امیر المومنین کی شخصیت مطرح کی جائے، امیر المومنین کی شخصیت کو
بیان کی۔ یہ طول تاریخ میں امیر المومنین کی شخصیت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا کہ امیر المومنین کی شخصیت کو، آپ کے فضائل کو نقل کرنے سے روکا جاتا رہا کہ آپ امیر المومنین کے فضائل نہ نقل کریں، اور جو بھی امیر المومنین کے فضائل نقل کرتا تھا اسے رافضی کہا جاتا تھا، اسے شیعہ کہا جاتا تھا، یعنی فقط اس جرم میں کہ وہ امیر المومنین کے فضائل کو نقل کر رہا ہے اس پر جو ہے وہ شیعہ ہونے کی تہمت لگا دی جاتی تھی۔ تو یہ طول تاریخ میں رہا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ افراد موجود تھے جنہوں نے غدیر کے دفاع میں کتابیں لکھیں، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ تقریباً ہمارے اسی آخری جو صدی گزری ہے اسی کے آغاز میں تبریز ایران کا ایک شہر ہے، یہاں سے ایک تعلق رکھنے والے عالم دین علامہ عبدالحسین امینی کے نام سے، جنہیں اس وقت جو ہے وہ دنیا جانتی ہے، انہوں نے جب یہ سارا ماجرا تاریخ میں دیکھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں، ایسی جامع کتاب ہو کہ کوئی واقع غدیر کا انکار نہ کر سکے۔ انہوں نے ہمت کی، اپنی جو ہے وہ کوشش بروئے کار لائے، اور ایک کتاب الغدیر کے نام سے، خود یہ کتاب کیسے لکھی گئی، ایک مستقل موضوع ہے کہ علامہ امینی نے اس کتاب کی تالیف کے لیے کیا کیا مشکلات برداشت کیں، کتنے سفر کی، جہاں پر بھی انہیں پتہ چلتا تھا کوئی لائبریری موجود ہے۔ آج کے دور میں تو ہمیں سارے وسائل فراہم ہیں، کتابیں میسر ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، ان سے ہم کتابیں لے کے فوراً ہر چیز کو 1 منٹ میں ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ سارے وسائل فراہم نہیں تھے علامہ امینی کو۔ علامہ امینی ایک ایک کتاب ڈھونڈنے کے لیے بسا اوقات انہیں ایک ملک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے ایک سفر ہندوستان کا کیا، ہندوستان کے کتاب خانوں میں صبح و شام وہ بیٹھے رہے اور حدیث سے متعلق جو بھی انہیں مطالب ملتے تھے وہ اکٹھا کر کے لکھ لیتے تھے، اور اس سلسلے میں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پورا دن جو ہے وہ لائبریری میں بیٹھنا، حتیٰ اسی سے ان کی صحت متاثر ہو گئی۔ مسلسل مطالعے سے، مسلسل سفر سے، محنت مشقت سے انہوں نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھ کے غدیر سے متعلق جو بھی مواد تھا وہ اکٹھا کیا۔ اسی لیے کتاب الغدیر کو انسائکلوپیڈیا بھی ہم اگر کہیں غدیر کا تو یہ بے جا، اور بعضوں نے یہ تعبیر استعمال کی کہ غدیر کا انسائکلوپیڈیا ہے، یہ دائرۃ المعارف ہے، اس میں غدیر سے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، جس طبقے سے ہیں، جس تواتر کے ساتھ ہیں، سب کو نقل کیا گیا۔ جتنے شعراء نے طول تاریخ میں، آغاز سے حسان بن ثابت جس نے خود غدیر خم میں وہ قصیدہ پڑھا، اس سے لے کر 11ویں 12ویں صدی تک جتنے بھی شعراء موجود تھے جنہوں نے غدیر کا تذکرہ کیا، سارے شعراء کو انہوں نے فہرست بندی کی، ان کے اشعار کو نقل کیا۔ میں مختصر جو ہے وہ اس کی پہلی جلد کا خلاصتاً جو انہوں نے کام کیا اس کے بارے میں فقط عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو تعداد ذکر کی حدیث غدیر کی، 110 صحابہ کرام نے حدیث غدیر کو نقل کیا۔ ایک صحابی نہیں، 2 صحابی نہیں، 3 نہیں، بلکہ 110 صحابہ میں سے، اور وہ صحابہ جو جلیل القدر تھے، کیونکہ صحابہ سب ایک جیسے نہیں تھے، بلکہ بعض صحابہ میں جو ہے وہ برجستہ مقام رکھتے تھے اپنی علمی حیثیت کی وجہ سے یا اپنی کثرت روایت کی وجہ سے، اور یہ 110 صحابہ عام افراد نہیں ہیں بلکہ علمی حیثیت کے حامل افراد ہیں کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا۔ اس کے بعد تقریباً 84 کی تعداد میں تابعین ہیں کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا، اور 360 علماء اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ یعنی اتنا تواتر سے نقل ہونے والا واقعہ کہ ہر دور میں کثیر تعداد میں پہلے صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر علماء نے آج کے دور تک مسلسل اس کو نقل کیا۔ یہ جو ہے وہ اس کی اہمیت، اور یہ جو کچھ نقل کیا گیا اس کتاب میں وہ عمدتاً اہل سنت کی کتابوں میں سے تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ کتابوں میں غدیر کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ہماری کتابیں، حدیث کی کتابیں آپ دیکھ لیں، اس میں غدیر کا تذکرہ فراوان ہے، غدیر کا واقعہ، غدیر کی اہمیت، غدیر کی فضیلت۔ تفاسیر میں دیکھ لیں، متعدد آیات کے ضمن میں جو تفسیر اور شان نزول بیان کیا گیا وہ واقعہ غدیر کو
بیان کیا گیا. ہماری کلامی کتابوں میں کلامی نقطہ نظر سے غدیر کو بیان کیا گیا ہے. ہر دور میں شیعہ کے ہاں تو یہ کثرت سے نظر آتا ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں بھی کثیر تعداد میں تواتر کے ساتھ، اور بڑے بڑے اور جو اس کو نقل کرنے والے وہ عام لوگ نہیں ہیں بلکہ برجستہ ترین علماء اور ان کے جو خاص افراد ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا. جزاک اللہ خیرہ. میں اب ذوالفقار صاحب کی جانب پڑھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بیان کیا کہ یہ واقعہ جو ہے کتب اہل سنت میں بھی ملتا ہے، اور آغا صاحب نے بھی بیان کیا کہ شیعوں کے ہاں بھی جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہے. جب یہ واقعہ متفق علیہ ہے، اہل سنت میں اس کو مانتے ہیں، اہل سنت اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، شیعوں نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ اختلاف کیا ہے، کس وجہ سے ہے، کس وجہ سے لوگ جو ہے اس غدیر کو اہل سنت برادران جو ہے اس اہتمام سے نہیں مناتے، جبکہ شیعہ جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہیں. اختلاف کیا ہے اصل، اس اختلاف کی جانب جو ہے اس پر تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں. سوال اچھا ہے کہ جب اتفاقی یہ واقعہ اور ماجرا اہل سنت اور اہل تشیع میں، تو اختلاف کس بات کا ہے؟ اہل تشیع بڑے اہتمام سے جشن غدیر مناتے ہیں، تو اہل سنت اس اہتمام سے کیوں نہیں مناتے اس واقعے کو؟ کون سی چیز سبب بنتی ہے کہ اس کو کم رنگ کیا جائے، اہمیت میں کمی کی جائے برادران اہل سنت کی جانب سے؟ دیکھیں، کچھ ہمارے ایسے حقائق ہیں کہ جن کا تعلق ہے واقعہ فہمی کے ساتھ، حدیث فہمی کے ساتھ، حدیث کے معنی کو سمجھنے کے ساتھ، اور کچھ ایسے حقائق ہیں جن کا تعلق ہے تاریخی واقعات کے ساتھ. تاریخ کے پس منظر میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک تو سبھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں یہ اعلان کیا، سب مانتے ہیں، علماء اہل سنت بھی. لیکن اس اعلان کے باوجود تھوڑی ہی مدت کے بعد ثقیفہ والی میٹنگ بھی بیٹھی، اور وہ جو اعلان رسول اللہ نے فرمایا تھا اس کے برعکس نتائج سامنے آئے. یعنی سیدھے لفظوں میں امام علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا رسول اللہ نے، حکمرانی کا اعلان کیا کہ میرے بعد مسلم امہ کا حکمران، رہبر اور خلیفہ علی علیہ السلام کی شکل میں ہوگا. لیکن ثقیفہ میں جو طے پایا وہ یہ رہا کہ حضرت ابو بکر کو خلافت سونپ دی گئی. اب رہا سوال یہ کہ اہمیت کیسے اس واقعے کی کم ہوگی؟ ہے جب اہل تشیع نے یہ مان لیا کہ تاریخ میں واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے کہ رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا، اگر اسی امامت کے اعلان کو ہی مان کر اہل سنت اس کا اہتمام کرتے تو وہ خود اپنے مدعے خلافت سے انہیں ہاتھ اٹھانا پڑتا تھا. اب راستہ کیا اپنایا انہوں نے؟ اس تاریخی واقعیت کا انکار تو نہیں کر سکتے، یہ واقعہ ہوا ہے. میدان غدیر میں رسول اللہ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر اقرار لے کر یہ اعلان کیا کہ جیسا میرا تمہاری جانوں پہ حق ہے، یہی حق علی کا ہے تمہاری جانوں پر. جیسے میں تمہارا حاکم و راہبر اور ولی ہوں، مولا ہوں، اسی طرح علی بھی تمہارا حاکم و راہبر ہے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد الہی سیاسی نظام برپا نہ ہو سکا، انتخابی نظام آ گیا کہ جس کو اس وقت کی امت مسلمہ نے انتخاب کیا، ووٹ دیا، اسے چن لیا گیا حکومت کے لیے. اب جب ایک نیا شخص آ گیا حکومت کے لیے جس کا اعلان رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، اہل سنت میں سے کوئی نہیں مانتا کہ خلیفہ اول کو رسول اللہ منتخب کر کے گئے تھے، کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس رسول اللہ امت مسلمہ کو اپنے حال پہ چھوڑ گئے تھے، جیسے تمہاری عقل کا تقاضا ہو تم خود فیصلہ کرو، اپنی دانائی سے اپنے معاشرتی مسائل کو سلجھا لو. اس اعتبار سے اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ سب سے پہلے بیعت کر لی گئی تھی خلیفہ اول کی تو بس وہی خلیفہ ہوئے. اچھا، اب جب یہ خلیفہ اول بن گئے ہیں، ادھر سے وہ واقعہ غدیر بھی تاریخ میں موجود ہے، اس واقعے کا ہم کیا کریں؟ اس کا آسان رائے حل یہی دیکھا گیا کہ اس واقعے میں ہم آ کر بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنے مابعد کے آئندہ کے حالات کو دیکھ رہے تھے، پیشن گوئی کر رہے تھے کہ میرے آل و اہل بیت کے ساتھ کچھ ہوگا،
تو اپنے اہل بیت کے تحفظ کے لیے رسول اللہ نے ایک احتیاطی تدبیر اپنائی کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کے ساتھ محبت کرے، جو مجھے مانتا ہے مولا وہ علی کو اپنا یاور و مددگار بنائے. لیکن راہبری کے تصور وہاں پر نہیں آئے گا. یہ معنی کیا گیا علماء اہل سنت کی جانب سے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو عرض کیا ہے کہ المستدرک کی جو کتاب ہے، اگر کوئی اردو ترجمہ دیکھنا چاہے 4576 نمبر حدیث کا، تو المستدرک کی جلد نمبر 4 میں یہ واقعات اور حدیث کوڈ کی گئی ہیں، نقل کی گئی ہیں. اس میں وہ مترجم ولی اور مولا کا معنی کر رہے ہیں مددگار. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مدد کریں گے. یہاں سے اختلاف بننا شروع ہو گیا. اگر معنی مولا کا کیا جائے حاکم اور رہبر تو پھر تو ایک الہی نظام ماننا پڑتا تھا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس ایک الہی نظام کو نہیں مانا گیا، بلکہ الہی نظام کے بجائے ایک انتخابی نظام سلیکٹ کیا گیا، انتخاب کیا گیا اور خلافت آ گئی. اب نہ خلافت کو رد کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پر صحابہ رسول اللہ ہیں، نہ اس واقع غدیر کو انکار کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں کی طرف سے اتفاقی مسئلہ ہے. رائے حل یہ نکالا گیا کہ اس واقع غدیر کو بھی اپنی جگہ رہنے دیا جائے، خلافت کو بھی اپنی جگہ رہنے دیا جائے، صرف واقع غدیر کا کہ معنی بدل دیا جائے، تاکہ ایسا آپ معنی کریں واقع غدیر کا کہ وہ واقع غدیر خلافت کو ریجیکٹ نہ کرے، رد نہ کرے. وہ معنی کیا گیا جی مددگار ہیں یا محبوب ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا سوچنے کی ہے بات، چونکہ ہمارا دین اسلام ہے نا. دین اسلام کی لینگویج کیا ہے؟ عربک ہے، عربی زبان ہے. عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ لٹرلی معنی لیا جائے، ان کا لغوی معنی لیا جائے، ادب کا لیا جائے تو کچھ اور معنی بنتا ہے. اگر ریلیجس ٹرم میں آ کر دیکھا جائے تو کچھ اور معنی بنتا ہے. مثال کے طور پر نماز جو ہم کہتے ہیں، عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ الصلاۃ. لٹرلی میننگ اس کی کیا ہے؟ پریئنگ، دعا کرنا. لیکن اصطلاح اور جو آپ کی شریعت کی ٹرم ہے، اس میں جو کہتے ہیں نماز قائم کرو تو کیا صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ہم لوگ، یا ایک عمل انجام دیتے ہیں جو اجزاء پر مشتمل ہے، نیت سے لے کر تشہد و سلام تک؟ بس سمپلی دعا معنی نہیں کر سکتے صلات کا. صلات کا لٹرلی معنی تو دعا ہی ہے، لیکن شرعی معنی ایک خاص عمل ہے. اسی طرح حج کا لغوی معنی دیکھا جائے، لٹرلی دیکھا جائے تو کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. ہاں جی، اگر یہی معنی حج کا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے میں استطاعت ہو مالی تو وہ حج کرے. مطلب کیا؟ کس کا ارادہ کرے، کس کا قصد کرے، کس کی نیت کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الفاظ شریعت نے استعمال کیے ہیں اس کو شریعت کی ٹرمینالوجی میں ہی دیکھا جائے گا، اسی ٹرم میں دیکھا جائے گا، لٹرلی ٹرم میں نہیں دیکھا جائے گا اسے. یہی معنی ہے یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں لفظ ولایت، ولی، مولا، اولا. اس کی لغت میں جائیں، عربک ڈکشنری میں جائیں تو مختلف معانی ہیں. کبھی اس کی میننگ کرتے ہیں مولا یعنی غلام، کبھی کہتے ہیں مولا یعنی دوست، کبھی کہتے ہیں مولا یعنی مددگار، اور کبھی کہتے ہیں مولا یعنی حکمران. لغت میں اس کی مختلف میننگ ہے. ٹھیک ہے، ایسا لفظ کہ جس کی لغت میں مختلف معانی پائے جائیں، ایسے لفظ کو بولتے ہیں مشترک لفظی. مشترک لفظی یعنی ایک لفظ ہے، اس کے معانی زیادہ ہیں. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا بعض، بولنے میں بعض آپ کہیں، ایک بعض وہ ہوتا ہے یعنی کچھ، بعض لوگ یعنی کچھ لوگ. ایک بعض بولنے میں، آپ لکھنے میں تو بعض فرق کرتا ہے زے کے ساتھ. پرندے کو بولتے ہیں بعض، عقاب کو بعض کہتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں سونا، سونا ایک سونا ہے، آرام کی نیند آپ سو جاتے ہیں. ایک سونا کیا ہے؟ جواہرات میں جیسے سونا چاندی. بس سونا ایسا لفظ ہے جس کے دو مختلف معنی ہیں. کسی بھی زبان میں ایسا لفظ کہ جس کے معانی زیادہ ہوں اسے کہتے ہیں مشترک لفظی. اور اس مشترک لفظی کو کسی ایک معنی میں جامع پہنانا ہو تو وہاں پر قرائن چاہیے ہوتی ہیں، علامات چاہیے ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تو کس معنی میں استعمال کیا ہے. وہ جس جملے میں اور جس سچویشن میں آپ جملہ الفاظ بول رہے ہیں وہ سچویشن طے کریں گی کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. جس سچویشن میں آ کر، جس صورتحال میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان غدیر میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ علی کو ولی بنا رہے ہیں، کیا وہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے محبت کرنا؟ کیا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی آ کے مدد کرنا؟
یا یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا میرا تمہاری جانوں پہ حق ہے اس کا وہی حق ہے؟ لغت کے اعتبار سے تو درست ہے، محدث نے کہہ دیا کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کی نصرت کرے، وہ علی کے مددگار رہے یا علی اس کے مددگار ہیں، لیکن نہیں، جو ایک شرعی ٹرم ہے اس میں آ کر دیکھیں ولی، اولا اور مولا کے جو معانی ہیں وہ سیدھا ڈائریکٹلی آتے ہیں کہ تمہاری جانوں کا اسے حق حاصل ہے، یہ تمہارا سرپرست ہے، تمہارا صاحب اختیار ہے۔ عام طور پہ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک شرعی مسئلہ بھی چلیں ذکر ہو جائے گا، ڈسکس ہو جائے گا، کہا جاتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ شریعت اسلام، دین محمدی باپ کو اپنی اولاد کا ولی مانتا ہے۔ تو جب باپ اپنی اولاد کا ولی ہے، کیا ان کا غلام ہے؟ کیا باپ اپنی اولاد کا دوست ہے یا صاحب اختیار ہے، سرپرست ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر بچی کوئی شادی کرنا چاہے تو اس کے اپنے والد کی ولی کی اجازت ہونی چاہیے۔ ولی امر یعنی سرپرست کی اجازت ہونی چاہیے، جس کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور جہاں پر سرپرستی آتی ہے وہاں پر سامنے والے سے اطاعت مانگی جاتی ہے۔ جہاں پر ولایت کا تصور آتا ہے، سرپرستی کا تصور آتا ہے، صاحب اختیار ہونے کا کانسیپٹ آتا ہے، تو سامنے والے سے صرف یہ مانگا جاتا ہے کہ او فالو کرو، او اس کی اطاعت کرو۔ اور رسول اللہ نے جب فرمایا کہ جس طرح میرا تمہاری جانوں پہ حق ہے وہی علی کا حق ہے، یعنی او اس کو امام مان کر اس کی اطاعت کرو۔ ولی کی محبت نہیں مانگی جاتی۔ اگر ولی کی محبت ہی مانگنی ہوتی تو خدا کہتا بھی جس لڑکی نے شادی کرنی ہے اس کے باپ کے دل میں اس کی محبت ہونی چاہیے۔ سرپرست کے لیے محبت کافی نہیں ہے، سرپرست کے سامنے مولا علیہ کی اطاعت ضروری ہے۔ جس کی آپ کو ولایت دی جا رہی ہے اسے چاہیے آپ کی اطاعت کرے۔ یہی کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں، کہ امت مسلمہ کو علی جیسا ولی سونپا ہے کہ میرے بعد آپ کا ولی علی ہے، میرے بعد آپ کا مولا علی ہے، کہ اس کے سامنے آپ کا کام ہے اطاعت کرنا۔ اگر اطاعت کا کنسیپٹ ہٹا دیا جائے، حکمرانی کا، امامت کا تصور ہٹا دیا جائے اور صرف محبت کا معنی مانا جائے، تو کیا رسول اللہ صرف محبوب بننے آئے تھے یا پورے مدینے کی گورننگ سنبھالی ہے انہوں نے؟ اگر واقعاً مولا کا معنی یہ محبوب یا مددگار کرنا ہے، تو جب ہم عام طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اے میرے مولا مجھے یہ عطا کر دے، تو کیا اس وقت تصور یہ ہوتا ہے کہ اے ہمارے محبوب ہمیں عطا کر دے، یا یہ تصور ہوتا ہے کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے مالک اور ہمارے صاحب اختیار ہمیں عطا کر دے؟ بس مولا کا جو معنی ہم نے کرنا ہے محبت و نصرت نہیں کرنا، اگرچہ لٹرلی یہ معنی ٹھیک ہو، لیکن اس واقعے کے قرائن اور شواہد جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا ہے میدان غدیر میں، وہ محبت و نصرت مانگنے کا اعلان نہیں کیا بلکہ علی کی ولایت اور امامت بتانے کا اعلان فرمایا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہمیں آخری سوال آپ سے اللہ کے حساب سے کرنا چاہیے گا کہ یہ جو ہمارا ہم نے واقعہ غدیر کے بارے میں جو گفتگو کی، اس واقعہ غدیر سے امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام یہاں سے ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر کا جو اہمیت، جو واقعہ ہوا، جو ابھی تک ہم نے اس پر تھوڑی بہت گفتگو جتنی فرصت میسر تھی، اسی کی روشنی میں اگر ہم غدیر کا پیغام دیکھنا چاہیں تو غدیر کی اہمیت کے پیش نظر اس کا پیغام بھی اتنا ہی عظیم ہے جتنا یہ واقعہ عظیم ہے۔ اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھیں، سب سے پہلا تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر کہیں پر ہماری شناخت ہوتی ہے، ہماری پہچان ہوتی ہے، تو ہماری پہچان دو واقعات سے ہوتی ہے۔ ایک واقعہ غدیر ہے، ایک واقعہ عاشورہ ہے۔ یہ دو ایسے تاریخی واقعات ہیں کہ ہماری پہچان انہی دو واقعات سے ہیں۔ ہم غدیری ہیں، ہم عاشورائی ہیں، اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں دنیا میں۔ اس کو اگر مد نظر رکھیں تو اب اس واقعے کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ
ہونی چاہیے، یہ واقعہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، ہماری زندگی میں اس کا عکس نظر آنا چاہیے، منعکس ہونی چاہیے یہ ولایت ہماری زندگی میں بھی۔ جیسے آغا صاحب ابھی عرض کر رہے تھے کہ یہ ولایت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا۔ اسی طریقے سے اس کا اگر ہم پیغام دیکھیں تو چونکہ وقت کم ہے، میں فقط چند جو ہے وہ اس کے پیغامات کو مختصر طور پر عرض کروں گا۔ سب سے پہلا جو اس کا پیغام ہے وہ محبت اور مودت ہے، کہ جس کی طرف پیغمبر نے بھی اشارہ کیا۔ قرآن کی آیت بھی ہے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ اور دوسری خود اسی اعلان غدیر میں پیغمبر نے جب اعلان غدیر کر دیا تو اس کے بعد کے جملے پیغمبر کے تھے اللہم والمن والاہ وعادمن عادا، اے خدایا جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر، تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے۔ اب یہ محبت کا پیغام خود رسول خدا نے اپنے اس اعلان میں فرما دیا۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وابستگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر سارے مراحل بعد میں اسی محبت سے، کیونکہ محبت کے اپنے تقاضے ہیں۔ جب انسان محبت کرتا ہے کسی سے تو اب یہ محبت خالی اظہار نہیں ہے، بلکہ اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ ایسی محبت جو تقاضوں کے بغیر ہو وہ محبت نہیں کہلائی جاتی، وہ فقط جو وہ ایک تشریفاتی سے زبانی اظہار ہے۔ پس پہلا جو پیغام ہے وہ محبت اور مودت کا ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ محبت رکھنی ہے، دل سے، دل میں بھی ہونی چاہیے، زبان سے اقرار ہونا چاہیے، اور اعضاء سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو پیغام ہے وہ اخوت اور برادری کا ہے، کہ اس واقعے سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ اخوت کا ملتا ہے، کہ پیغمبر نے گویا سب کو ولایت کے رشتے میں پرو دیا۔ جیسے ہمارے رشتے ہوتے ہیں ابوت بنوت، باپ بیٹے کا رشتہ، زوجیت میاں بیوی کا رشتہ، عبودیت خدا اور بندے کا آپس میں رابطہ اور رشتہ۔ ولایت مومنین کے درمیان اس رشتے کا نام ہے، یعنی مومنین کو ایک دوسرے پر ولایت دے دی گئی۔ مومنین بعض دوسرے بعض کے ولی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان میں اخوت کا رشتہ برقرار ہے۔ خود قرآن کی آیت بھی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ خدا کی یہ نعمت ہے تمہارے اوپر کہ خدا نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ یہ وہی غدیر کی نعمت ہے کہ جس نعمت سے خدا نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ ایک پیغام کہ اخوت اور برادری کو باقی رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ جو کمی نظر آتی ہے وہ یہی اخوت اور برادری کی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پیغام ہے وحدت امت مسلمہ، یعنی امت کو ہمیشہ وحدت کے لیے ایک نقطے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس نقطے پر لوگ متفق ہو جائیں، جس نظریے پر لوگ اکٹھے ہو جائیں، جس پر آ کر سب جو وہ ایک متمرکز ہو جائیں، وہ نقطہ وحدت جو تمام انسانیت کے لیے پیغمبر نے قرار دیا وہ واقعہ غدیر ہے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام جو کیا، آپ دیکھیں پیغمبر کیا کر رہے ہیں، پیغمبر جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو کہا کہ آپ آگے آ جائیے، جو آگے چلے جائیں گے ان سے کہا کہ واپس آ جائیں۔ سب کو ایک نقطے پر جمع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک امت کے لیے وحدت کا محور قائم کر دیا جائے، تاکہ سارے کے سارے اسی محور کے گرد طواف کرتے رہیں۔ یہ پیغمبر نے اہتمام کیا۔ اور پھر متعدد احادیث میں خود پیغمبر نے بھی اور امیر المومنین نے بھی اس کو بیان کیا کہ دیکھو اگر کسی نقطے پر دین پر متمرکز رہنا ہے تو وہ امیر المومنین اور اہل بیت کی ذات ہے، اس سے آگے بڑھ جانے والا بھی گمراہ ہے، اس سے پیچھے رہ جانے والا بھی گمراہ ہے، غالب بھی گمراہ ہے، مقصر بھی، ناسبی بھی گمراہ ہے، کیونکہ اس نے اس مرکز کو، جس مرکز کے گرد اس نے رہنا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ بس ایک پیغام اس کا وحدت امت مسلمہ ہے۔ اس کے بعد
جو اگلا پیغام ہے وہ یہ کہ خود ولایت ایک نعمت ہے، اور نعمت کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ جب خدا کسی کو نعمت دیتا ہے تو نعمت کے مقابلے میں خدا کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور شکر نعمت کیا ہے؟ شکر نعمت یہ کہ خدا نے جو نعمت دی ہے آپ نے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے، یہ شکر نعمت ہے۔ ہر نعمت کو اس کے مقام پر رکھ کر اس سے وہی استفادہ کرنا، اس کو وہ مقام دینا، یہ شکر نعمت ہے۔ اگر خدا نے ولایت جیسی نعمت دی ہے تو اب اس ولایت کو اپنی زندگی میں اپنانا یہ شکر نعمت ہو جائے گا۔ یہ اس کا ایک پیغام ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ واقع غدیر دین کے اکمال کا، دین کی تکمیل کا نام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا۔ جیسے دین کامل ہے، اس دین کامل کے لیے انسان کامل کو محافظ بنایا گیا، اس کا سرپرست بنایا گیا، اور اسلام کا ان ولایوں سے تقاضا یہی ہے کہ اس دین کامل کے لیے آپ نے انسان کامل کی پیروی کرنی ہے اور اسی طریقے سے کوشش کرنی ہے انسان کامل بننے کی۔ یہ بھی غدیر کا ایک پیغام ہے کہ غدیر ایک کامل دین کے لیے کامل سرپرست کا اعلان ہے، لہٰذا انسان سے، اس کے چاہنے والوں سے تقاضا ہے کہ وہ بھی کامل انسان ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد تبلیغ و اعلان ولایت، کہ خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا، خدا کا خطاب پیغمبر سے کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کیجئے، بلغ یعنی پہنچا دیجئے، پیغام پہنچا دیجئے، اسی سے تبلیغ بنتا ہے۔ تو اے اس واقع غدیر کی تبلیغ کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی ہم سب پر واجب ہے کہ اس اعلان غدیر کو عام کریں۔ اسی لیے پیغمبر نے خطبے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فلیشہد، کہ شاہد جو ہے اس پر واجب ہے کہ اس کو پیغام کو پہنچائے، الغائب الحاضر الغائبہ، کہ جو حاضر ہے اس حاضر کے لیے واجب ہے کہ اس پیغام کو غائب تک پہنچائے، جو بعد میں آنے والے ہیں اس پیغام کو پہنچائے۔ بس اس واقعے کی تبلیغ کرنا، تشہیر کرنا، اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی واجب ہے۔ پیغمبر نے اپنے عمل سے یہ بتلایا کہ دیکھو غدیر کو فراموش نہیں کرنا، اسے باقی رکھنا ہے، اسے اپنی زندگی میں زندہ رکھنا ہے، اور اسے نسل در نسل اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو پیغام وہ یہ حق پرستی کا، کہ انسان، مومن، مسلمان سب کے لیے ضروری ہے، ایک معیار قرار دے دیا کہ حق پرستی ہونی چاہیے، جہاں پر بھی حق ہو حق کو لے لینا چاہیے اور اس حق کو معیار قرار دینا چاہیے۔ کبھی بھی شخصیات کو معیار قرار نہیں دینا چاہیے۔ معیار جو ہے وہ حق اور حق پرستی ہے۔ جب آپ، امیر المومنین بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ حق کو پہچانیں تاکہ اہل حق کو پہچان سکیں، آپ باطل کو پہچانیں تاکہ اہل باطل کو پہچان سکیں۔ جب حق کو پہچان لیں گے تو اہل حق کی پہچان بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، راحت ہو جائے گی حق کو پہچاننا، اہل حق کو پہچاننا۔ ہماری جو ایک اصلی مشکل جو اس وقت موجود ہے وہ یہی ہے کہ حق پرستی نہیں ہے، بلکہ شخصیت پرستی ہے، اقوام پرستی ہے، لسان پرستی ہے۔ باقی جتنی پرستیاں ہیں وہ ساری موجود ہیں، لیکن حق پرستی نہیں ہے۔ اگر ہم حق پرستی کے راستے پر آ جائیں تو ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے آخری جو پیغام ہے، جو تمام پیغامات کا مجموعہ ہے، اور ان سے مل کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ایک نقطے میں اس کو تمام پیغامات غدیر کو اگر ہم جمع کریں تو وہ پیغام اطاعت اور ولایت پذیری کا ہے، کہ جو بھی اس واقعے کے ماننے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت کریں، کیونکہ سرپرستی کا لازمہ یہ ہے کہ سرپرستی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی اطاعت کرنے والا موجود ہے۔ یہ ولایت، اعلان ولایت سرپرستی کا اعلان ہے، امامت کا اعلان ہے، وصایت کا اعلان ہے۔ اس کا مطلب اسی وقت کامل ہوگا کہ جب اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر اطاعت نہ کی جائے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ امام ہی کیا کہ جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ امامت کا معنی تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کی اطاعت کی جائے۔ جب
ماننے والے پیروکار اس کے مطیع ہوں گے، اس کے اطاعت گزار ہوں گے، اس کے ہر حکم کو ماننے والے ہوں گے، اور اس کے ہر تعلیم کو، اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنے والے ہوں گے، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اطاعت کی۔ ورنہ خالی اطاعت جو وہ لکلکہ زبانی نہیں ہے کہ زبان سے جو وہ ہم اقرار کر لیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم امام زمانہ کے ماننے والے نہیں۔ جب یہ ہماری زندگی سے منعکس ہو، امام صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی ایک شیعہ کسی آبادی میں رہتا ہو تو اس کو ایسے ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی طرف اشارہ کہیں کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے۔ یعنی شیعہ کو ایسے ہونا چاہیے کہ غدیر اس کی زندگی میں نظر آنی چاہیے، پیغام ولایت اس کی زندگی میں نظر آنی چاہیے، اطاعت خدا اس کی زندگی میں نظر آنی چاہیے، اس کی زندگی میں ولایت پذیری ہونی چاہیے۔ ولایت بے عنوان ایک نظام تھا، ولایت فقط ایک اعلان نہیں تھا، ولایت ایک نظام تھا جس نظام کے اندر زندگی بسر کرنی تھی۔ ہم نے فقط اس کو ایک زبانی کلامی جو ہے وہ ایک نعرہ بنا لیا کہ ہم اہل ولایت ہیں، پھر ہم نے جو ہے وہ کچھ یعنی باتوں میں ہم الجھ گئے کہ فلاں چیز میں ولایت ہونی چاہیے، فلاں چیز میں ولایت ہونی چاہیے، اگر فلاں میں ولایت ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں میں ولایت نہیں ہے تو یہ مقصر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ نہ، پیغمبر نے جو ولایت دی وہ ایک نظام تھا، اس نظام کے اندر زندگی بسر کرنی تھی۔ جب اس نظام ولایت کے اندر جو بھی زندگی بسر کرے گا، اب یہ بات لا یعنی ہو جائے گی کہ کہاں پر ولایت ہونی چاہیے اور کہاں پر ولایت نہیں ہونی چاہیے۔ اب تمام عبادات، چاہے وہ نماز ہو تو وہ ولایت کے اندر ہے، روزہ ہے ولایت کے اندر ہے، حج ہے تو وہ ولایت کے اندر ہے، جتنے بھی اعمال اور عبادات انجام دے رہے ہیں اب وہ ولایت کے اندر ہیں۔ جب تمام عبادات، تمام اعمال انسان کے اس عبادت کی ولایت کے اندر آ گئے، اب یہ لا یعنی ویسے ہی ختم ہو جانی چاہیے کہ نماز میں ولایت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ نہ، ہماری پوری زندگی ولایت کے اندر ہونی چاہیے۔ جب ہماری پوری زندگی اس ولایت کے نظام کے اندر آ جائے گی تو سارے مسائل ہمارے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس بابرکت دن کے صدقے میں ہمیں اس ولایت سے، ولایت پذیری سے، ولایت کے اندر زندگی کرنے میں اور نظام ولایت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی بحق محمد وآل محمد، اس نیک دن کے صدقے میں ہماری زندگی میں غدیر کی برکت کو، رحمت کو نازل فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد، ہماری نسلوں کو، موجودہ نسلوں کو، آئندہ نسلوں کو اس غدیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد، ہمارے دلوں میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت کو بیشتر کر دے۔ الہی بحق محمد وآل محمد، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد، اس ادارے کی جو بانیان ہیں، جو سرکردہ افراد ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد، ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد، مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم فرما، بالخصوص مومنین کے درمیان اتحاد قائم فرما، مسلمانوں کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد، ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔